بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو شیطان کے 3 جال کے بارے میں بتاؤں گی کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اپنا جال کیسے انسان پر ڈالتا ہے۔ حضرت وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک اوپر سے پتھر کی ایک چٹان سر کے قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے یعنی پھاڑ کھانے والے جانور ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ جب وہ سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی کی ہیں، میں آپ کی ہمت و حوصلے سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھ سے دوستی کر لیجیے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے لیکن الحمدللہ میں نہیں ڈرا، میں تجھ سے دوستی ہرگز نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا، اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجیے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجیے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں، یہ بتا دے۔ بولا، میرے 3 جال ہیں، نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے شیطان بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس بہت کم مال ہے، اسی طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ میں بھی خرچ کرنے سے محروم رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کی دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اس طرح سے پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ رہا نشہ تو میرے اس جال کا شکار یعنی کسی نشے میں دھت، اس کو میں تو بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے پھرتا ہوں۔ اسی طرح شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، اسی لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اس بزرگ نے شیطان سے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں شیطان نے یہ بات بتا دی ہے کہ غصیلا انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا اپنے غصے کا علاج کرنا ضروری ہے، خود پر قابو پائیں، غصے کی حالت میں نہ کوئی بات ایسی کریں کہ جس سے آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑے، اور نہ ہی کوئی فیصلہ ایسا کیجیے کہ اس کی وجہ سے بھی ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔
ناظرین، غصہ آنا بری بات نہیں، اگر غصہ آ گیا تو غصے کا علاج کیجیے، غصے پر صبر کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس فرمان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی۔